خوشی بڑی الصلاۃ والسلام وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اور آپ آج یہاں جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، سادہ کرو بیٹا اسے، عزیزم کے والد بزرگوار جو دنیا سے چلے گئے، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، بچوں کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، یہ قانون قدرت ہے، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے، اور جو پیدا ہوا ہے وہ فقط مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ کل من علیہ فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے، ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ دوست وعدہ کر کے جاتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا ہی چھوڑ جائے گا۔ بھائی جان، وہ وقت آنے والا ہے، ہم نہیں ہوں گے، چند دن یادوں کے چراغ، اور یہ مزاج ہم نے لوگوں کا دیکھا ہے کہ بہت جلد اپنوں کو بھول جاتے ہیں۔ جو بڑے گوڑے یار ہوتے تھے نا، ایک جیسے کپڑے پہنتے تھے، دن میں 2 دفعہ ملاقات نہ کر لیتے تو چین نہیں آتا تھا، بستی کے لوگ ان کی دوستی کی یارانے کی مثالیں دیتے تھے، وہ صرف مٹی ڈالنے کے روادار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہ یار کی قبر کہاں ہے، ہاتھ اٹھانے والے نظر نہیں آتے۔ بھائی جان، منا من مٹی کے نیچے آپ نے ہونا ہے، میں نے ہونا ہے، حساب میں نے دینا ہے، آپ نے دینا ہے۔ جب حساب اپنا اپنا ہے تو پھر عمل بھی اپنا اپنا ہے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، دوبارہ پلٹ کے آنا کوئی نہیں، اور ان سانسوں کے بدلے اگر اچھے عمل ساتھ لے کے جائیں گے تو نجات ہو جائے گی، اور اگر گناہ اٹھا کے جاؤ گے تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ مختصر سی زندگی کو عمل سے مزین کرو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے، فجر پڑی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ یہ وقت کتنا ہے؟ 8-9 گھنٹے کا۔ تو اس پر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ لمبی امید ہے۔ اور آج ہم کسی کو آخرت کی بات سنائیں کہ سانسوں کا پتہ کوئی نہیں، تو ہم کہتے ہیں ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی میرے کندھوں پہ ذمہ داریاں بڑی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، بالغ ہوں گے، کاروبار سنبھالیں گے، پھر میں جانوں یا اللہ کا گھر جانے۔ تہجد کے وقت آیا کروں گا، مسجد کی صفائی کروں گا، اذان پڑھا کروں گا، مسجد کی لیٹرینیں صاف کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے سانس اوپر لے آؤں گا اور اسے پھر دوبارہ واپس لے جاؤں گا؟ ایک سانس کا بھی پتہ نہیں بھائی۔ اس صحابی نے فجر سے ظہر تک کی بات کی تو فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے ہیں ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر نصیب ہو کہ نہ ہو، فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے ہیں عصر پڑی ہے، مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو، انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، فرمایا لمبی امید ہے، کوئی اور بات کرو۔ ایک صحابی کہتے ہیں مغرب کی 1 رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ جو موت ہے وہ اس قدر قریب ہے،
حضرت معروف کرخی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے. آپ دریائے دجلہ کے قریب اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تعلیم کے لیے تیمم کیا. اہل علم کا حلقہ تھا. ایک جوان کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولانا ایک مسئلہ تو بتائیں, آیا کہ پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے بیٹا پانی میسر آ جائے تو تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت جب آپ مسئلے کی نوعیت سے باخبر ہیں, 2 قدم پر دجلہ کی بپھرتی موجیں آپ کا استقبال کر رہی ہیں, اٹھتے جا کے وضو بنا لیتے. علم ہونے کے باوجود آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچوں یہ تعلیم کے لیے تھا, تمہیں سمجھانے کے لیے تھا. اور پھر اپنی طرف اشارہ دیا اور ارشاد فرما دی یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا, زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پانی کا بلبلا ہے, بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے. فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے. فرماتے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں. بھائی جان جو احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں ان سے عمل کی راہیں نہیں روٹتی, اور جو زندگی شترے بے مہار کی طرح گزارتے ہیں, من مانی کرتے ہیں, پھر ان سے عمل کی راہیں بھی روٹ جاتی ہیں. ہم نے اسلاف کو پڑھا ہے کہ وہ زندگی کتنی محتاط گزارتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملازم رکھا. دیکھیے آپ ملازم رکھیں میں رکھوں تو مقصد کیا ہے؟ کھیتی باڑی کے لیے, جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے, گھر کی چوکیداری کے لیے. جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے, ملازم کس لیے رکھا کہ رات کو وہ آ کے پاؤں دباتا تھا؟ نہیں بھائی, ملازم اس لیے رکھا کہ تو نے آنا ہے اور کنڈا کھڑکا کے کہنا ہے عمر موت کو نہیں بولنا. اس بات کی ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں. ایک دفعہ آیا جو بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا, کہا آج کے بعد نہیں آنا. اس نے کہا آنے میں کوتاہی تو نہیں؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہوا, آپ ڈیوٹی سر انجام صحیح دیتے ہو. کہا پھر موت کا کھٹکا تو نہیں گیا؟ کہا وہ اسی طرح برقرار ہے. تو اس نے کہا پھر مجھے چھٹی کیوں دی؟ سنیے, حضرت عمر داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک سفید بال کو الگ کرتے ہیں. فرماتے اب تو نے کیا موت یاد کروانی ہے, یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتا. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آ جاتے ہیں یہ موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ اٹھتے جنازے, یہ پھیلی ہوئی قبریں, یہ بچھے ہوئے صفے ماتم ہمیں پیغام موت دیتا ہے. بھائی جان بالآخر موت ہے, بالآخر یہاں سے چلے جانا ہے, دوبارہ آنا کوئی نہیں یار. تو جانے سے پہلے ہم عمل کی راہوں پہ آ جائیں, اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لیں, اور جنت کا باغ عمل سے بنے گی. اور اگر گناہوں کا بوجھ لے کے قبر میں جائیں گے تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. حدیث کے لفظ ہیں القبر بیت الدیان, فرمایا قبر کیڑوں کا گھر ہے. اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا. مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا, کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. اگر اعمال ساتھ ہوں گے تو نجات ہے, گناہ ہوں گے تو پچھتاوا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا. اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے میں اس وقت مشکل میں ہوں, میری مدد کرو. پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا, معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے, تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. پہلے نے کمر توڑ دی. دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹیں گی بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا, تجھے غسل دوں گا. ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے, کیوں؟ تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے. کہا تجھے غسل دوں گا اور پھر وہ سفید لباس تیرے زیب تن کروں گا. رک جائیے گا 2 لمحوں کے لیے اور ایک جملہ عرض کروں گا. مرنے والا امیر ہے یا غریب, وہ غنی ہے یا محتاج, شہنشاہ ہے یا گداگر, مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی. ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے اس کے ہاتھ سے چاندی کا چھلا اتار لیتے ہیں, ہم اس کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں. قبر میں اتار کے آئے اور اتارتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ والد کے کپڑے صدقہ کیے, والد کی چارپائی صدقہ کی. کیوں؟ اب ڈر لگنے لگا کہ باپ کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے, باپ کی چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ گھیر لے. باپ کے کپڑے اور باپ کی چارپائی کو آگ لگانے والوں, گھر سے نکالنے والوں, پیچھے جو دولت چھوڑ گیا ہے وہ بھی تو اسی کی ہے نا, اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے, اسے بھی تو صدقہ کرو نا.
ہم نے چارپائی صدقہ کی, ہم نے اس کے کپڑے صدقہ کیے, اور دولت پہ سام بن کے بیٹھ کے. اور انتہائی معذرت سے کہوں گا بھائی جان, یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. بڑے فخر سے ہم دوستوں میں بیٹھتے ہو نا تو یہ باتیں چلتی ہیں, غربت کی کہانی چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کہاں کھڑے تھے اور آج معیشت آسمان کو چھو رہی ہے. اتنا چھوڑ کے جاؤں گا کہ 7 پشتے بھی بیٹھ کے کھائے تو خط نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں, وہاں بچرا کے لوگوں نے آپ کو محنت کرتے دیکھا ہے. یہ گلیاں, یہ محلے, یہ بستی گواہ ہے آپ کی محنت کی. اللہ کی عادت ہے محنت کا صلہ دنیا میں ہی دیتا ہے. آپ نے محنت کی, آپ نے 8 سے 18 نہیں 20 گھنٹے کام کیا. آپ 2 گھنٹے نیند لے کے پھر دوڑ جاتے تھے. محنت کا صلہ کیا ملا کہ آپ نے ہر بیٹے کے لیے 5-5 کروڑ کا گھر چھوڑا, ہر بیٹے کے لیے الگ الگ گاڑی, کروڑوں پیچھے بھی چھوڑا. کوئی شک نہیں آپ کی محنت میں. لیکن بچوں نے بھی اس میدان میں آپ کو کھیلتے دیکھا, دوڑتے دیکھا. رات گھر آئے تو پیسے گننا شروع کر دیے, اور بچوں نے بھی دیکھا اصل زندگی تو یہ ہے پیسے والی, جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی زندگی ہے. معذرت سے ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیا. ہم نے بچوں کے لیے دولت چھوڑی, ہم نے بچوں کے لیے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کمائی نہ کرو, ضرور کما کے دو, زیادہ سے زیادہ بناؤ, لیکن بھائی جان اپنی نسلوں کو بھی تیار کرو نا, انہیں آخرت کا درد بھی تو دو نا. ہم نے دیکھا ہے بڑھاپا جب آتا ہے, بڑھاپا تو خود ایک امتحان ہے, لیکن بڑھاپے کے ساتھ بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. 1 ہفتہ بوڑھا باپ چارپائی پہ ہونا, بولو براز چارپائی پہ شروع کر دے تو اولاد 1 ہفتہ خدمت کرنے کی بھی روادار نہیں ہوتی. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مسجد میں, مولوی جی دعا کرو اللہ ابے نو پردہ دے دے. جس شخص نے ساری زندگی تمہاری خاطر جانوروں کی طرح کام کیا, تمہیں کہاں سے لا کے کہاں لا کے کھڑا کیا, اور آج اس کی خدمت کرنے سے بھی تم اکتا گئے 1 ہفتے بعد ہی. اور یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. ہم نے صرف دولت دی, آخرت نے دی, اپنا ہی پیار نہیں یار سکھا سکے تو نتیجتاً کیا ہوا, ہماری یادوں کو انہوں نے آگ لگا دی, گھر سے نکال دیا. بات آگے بڑھا لیتے ہیں. کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا, تیرے لاش کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا, تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا. آقا فرماتے ہیں اس نے پھر اپنے تیسرے دوست سے کہا بتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. تو تیسرا دوست کہتا ہے میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا. دوستو, دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئیں. مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا وہ اس کی دولت تھی, مال و زر تھا. بھائی جان جب تک یہ سانسوں کا شور, یہ ڈور سلامت ہے, دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, یہ بنگلے پلازے سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں, لیکن جب سانسوں کا یہ کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جاتا ہے. مسلم کے لفظ ہیں, میرے آقا فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا, ضائع کیا, پہنا, بوسیدہ کیا, صدقہ کیا, آگے بھیجا, باقی فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. غالباً غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ نکمے کمائے گا تو, بنائے گا تو, بسیں گے کوئی اور, لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو, باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے, اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے. باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا, انتہائی معذرت سے خود اے سی والے کمرے میں, اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیتے ہیں. میرا سوال ہے کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھوں, گو کہ میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے, لیکن میرے پاس وہ خلوص نہیں جو عزیز بھائی کے پاس ہے. اگر یہ خود اپنے باپ کی قبر پہ قرآن پڑھیں گے تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچے گی, لیکن وہاں بھی ہم نے حفاظ کو بٹھایا. اور پھر یہ سال بعد ہمارے ہاں رواج ہے, ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں, جانا چاہیے, مسنون ہے. آقا فرماتے ہیں جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں. اور یہ جو اصال ثواب ہم کرتے ہیں یہ رہتی نمبر ہے. سال بعد ہم نے سعادت مند بھی دیکھے, بد نصیب بھی دیکھے. سعادت مند ہر جمعہ کو, بد نصیب سال میں 1 بار. میرا سوال ہے دوست, کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہے, مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہے. کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے, مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے. سال بعد نالائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں اور اپنے ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی تو پھر محلے داروں سے کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی, پتر ہواؤں کی دوش میں اڑ گئی. ماں کی قبر تھی, بارش کا پانی بہا کے لے گیا.
میاں صاحب فرماتے جاندی واری ڈراؤنا بنیا ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے۔ یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، فرمایا وہ اس کی دولت تھی، اور آقا فرماتے جو چند قدم ساتھ چلے مٹی ڈال کے لوٹ آئے، جانتے ہو وہ کون تھے؟ عرض کیا آقا ارشاد فرمائے، فرمایا وہ اس کے ملنے والے تھے، عزا و اقربا تھے۔ اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں ساتھ اترا تھا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا۔ بھائی جان، عزت افزائی کا معیار اچھے اعمال ہیں۔ اعمال میں کوتاہی غفلت ہوئی تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور آپ دیکھ لو ان لوگوں کو جنہوں نے عمل والی، تقوی و عبادت والی زندگی گزاری، ان لوگوں کے نام، ان لوگوں کے تذکرے آج بھی باقی ہے۔ میں آپ کے اسی علاقے میں ایک جگہ حاضر ہوتا ہوں، سال میں ایک دفعہ یا کبھی کبھی آنا ہوتا ہے۔ یہ منکیرہ کے قریب مرشد آباد کے نام سے ایک آستانہ ہے، اور جب میں وہاں پہلی دفعہ آیا، بات عمل کی کرنے لگا ہوں، پہلی دفعہ آیا تو کہانی یہ تھی کہ میلوں میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایہ دار نہ شجر پھالدار، پانی ملا کڑوا کسیلا، حیرت کی دنیا میں کھو گیا مالک نہ سوداگر، نہ کسی ریاست کا مالک، اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھر آئے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، اللہ مٹنے نہیں دیتا۔ میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا۔ کوئی کہہ رہا تھا رے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ عمل والا ہے بھائی جان، آج بھی زندہ ہے، آج بھی باقی ہے۔ افغانستان سے ایک جوان چلا، لاہور آ کے بیٹھ گیا اور کچی کلی میں بیٹھ کے لوگوں کو توحید کے جام پلانے لگا، اور آج اس کی قبر پہ چلے جاؤ اور اسے اس دنیا سے گزرے ہوئے 1000 سال کا طویل زمانہ بیت چکا بھائی جان۔ اس کی قبر پہ جاؤ، دن کا اجالا یا رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ برستے بادل، وہاں عشاق کا میلہ ہے۔ میں نے وہاں لوگوں کو قرآن پڑھتے دیکھا، دامن پھیلے دیکھے۔ دیتا اللہ ہی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے، جو مانگو اللہ عطا بھی کرتا ہے۔ تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں۔ 40 دن کا چلہ کاٹا، دامن بھرا، بے ساختہ بول اٹھا، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ عمل والا ہے بھائی، آج بھی باقی ہے۔ عبرت کی آنکھ ہونا تو تماشا دیکھیے گا ان لوگوں کا جن کے نام کا کبھی طوطی بولتا تھا۔ راوی کا دوسرا کنڈا کنارہ ایک بہت بڑا نام تھا، اور آج نام ختم ہو گیا بھائی۔ نام ہے لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد آلود ہے، ان کے مقبرے بھی ہیں لیکن وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ میں بھی وہاں گیا ہوں محض عبرت کے لیے، میں نے جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا، تاش کی ٹولیاں دیکھی۔ ایک زمانہ تھا اشارے ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی، لیکن بھائی جان آج حسرتیں ہیں۔ سمن آباد کے اندر نور جہاں کی بیٹی زیب النساء ہے، اس کی قبر پہ کے کتبے پر آج بھی حسرت و برا شعر لکھا ہے۔ وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد، نہ صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی۔ بھائی جان نام مٹ کے، پیغام مٹ کے، اس دنیا میں بڑے بڑے نام آئے ہیں لیکن خاک میں ملے۔ قارون آیا، نام مٹ گیا، حامان آیا، نام مٹ گیا، شداد آیا، نام مٹ گیا، چنگیز آیا، نام مٹ گیا، ہلاکو آیا، نام مٹ گیا۔ آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران میں پہ حکومت کی، خاک میں ملے۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچ کلا، بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے۔ صاحب زندگی تھوڑی سی ہے، آئیے اس تھوڑی سی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ہم ان راہوں کے راہی بن جائیں جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچی ہے۔ تھوڑی سی زندگی آج کسی کے لیے یہاں جمع ہے، وہ وقت دور نہیں، ہم نہیں ہوں گے، لوگ ہمارے لیے جمع ہوں گے اور یادوں کے چراغ بہت جلد بجھ جاتے ہیں۔ آئیے اگر عمل والی زندگی ہوگی تو جس طرح علی حجویری کا نام زندہ، آپ کا بھی زندہ رہے گا، معین الدین کا نام زندہ، آپ کا بھی زندہ رہے گا، بابا فرید کا نام زندہ، آپ کا بھی زندہ رہے گا، لیکن زندگی رسول اللہ کے نام لگانا ہوگی، دین کی راہوں پہ لانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیزم کے والد گرامی اور آپ کے بھائی جان کی اللہ کامل مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میرے مالک 116 مرتبہ ختمات قرآن پاک اور اس کے علاوہ کلمہ شریف دیگر ورد و وظائف اہل و خانہ نے پڑھا ہے۔ میرے مالک سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ میرے مالک صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، چار خانوات طریقت کے بزرگان دین کی ارواح کو پیش کرتے قبول فرما۔ بالخصوص عزیزم کے والد گرامی اور آپ کے بھائی جان جو دار فانی سے کوچ کر گئے، میرے مالک ان کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا، منور، خوشبودار بنا، اچھے اعمال قبول فرما۔ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اپنے کرم سے معاف فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرما۔ اے اللہ بیٹوں کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اللہ ہمیں مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اعمال کر کے زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرما، زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما۔ اللہ سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ بار دیگر تیرے حضور دست بدعا ہے، اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جنت میں گھر عطا فرما، آخرت کی منزل آسان فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔